السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ حضرات بخیر و عافیت ہوں گے، اور ساتھ میں یہ بھی امید کرتا ہوں کہ آپ نے بالتفصیل پچھلے سارے تاریخ کو اچھی طرح سن بھی لیا ہوگا اور سمجھ بھی لیا ہوگا۔ ہم یہ سن رہے تھے اور یہ جاننے کی کوشش کر رہے تھے کہ عبد المطلب سردار تھے، اس طرح ان کے بیٹے عبداللہ کے ساتھ ایک بہت بڑا واقعہ پیش آیا، اسے بھی ہم اچھی طرح سن چکے اور سمجھ بھی چکے۔ اور عبد المطلب نے جب یہ جان لیا کہ ابرہہ کا لشکر وہاں سے نکل چکا ہے، اس چیز کو بھی ہم نے بالتفصیل جان لیا کہ جس طرح ذو نفر کا سامنے آنا، مقابلے میں انہیں قیدی بنا لیا جانا، اس طرح نفیل ابن حبیب خزامی کا مقابلے کے لیے آگے آنا، انہیں بھی قیدی بنا لیا جانا، پھر اس طرح ہوتے ہواتے چلتے چلتے طائف کے مقام پر پہنچتے ہیں۔ ابو رغال نامی ایک شخص، وہ خود ہی اپنے قبیلے کی جانب سے بھیجا جاتا ہے تاکہ وہ کیا کرے، رہبری کرے اور پہنچائے انہیں مکہ تک، لیکن اس کی زندگی ساتھ نہ دینے کی وجہ سے وہ مقام میں مغمس کے اندر انتقال کر جاتا ہے اور اسے وہیں دفن کر دیا جاتا ہے۔ تو جو آج بھی اسے سنسار کرتے ہیں، یعنی سنسار کہتے ہیں پتھر پھینک پھینک کے مارنے کو، پتھر پھینک پھینک کے مارنے کو کیا کہتے ہیں؟ سنسار کہتے ہیں۔ تو آج بھی اہل عرب اسی غصے کی بنا پر کیا کرتے ہیں؟ اس کی قبر پر پتھر مارتے ہیں۔ تو وہاں سے یہ قافلہ ہوتے ہواتے پہنچتا ہے وادی محرمین کے اندر، جو مکہ کے اندر ہی آتا ہے۔ تو پھر ایک آدمی کو بھیجتا ہے، جب یہ لوگ وہاں پڑاؤ ڈال دیتے ہیں، ٹھہر جاتے ہیں تاکہ وہ حالات کو معلوم کر سکیں کیا کیفیت ہے کعبۃ اللہ کے آس پاس میں، تو ایک شخص کو بھیجتا ہے ابرہہ جس کا نام اسود بن مقصود ہوتا ہے۔ وہ جاتا ہے لوٹ کھسوٹ کر کے، جہاں بہت ساری چیزوں کو لوٹتا ہے، ساتھ میں عبد المطلب کے 200 اونٹ کو بھی لوٹ لے آتا ہے۔ عبد المطلب کو یہ خبر پہنچتی ہے تو پریشان ہوتے ہیں اس بات پر بھی، اور ایک تو پریشانی پہلے سے بھی تھی کہ اللہ کے گھر کو یہ لوگ ڈھانے کے لیے آئے ہیں، بڑے پریشان تھے، اور ساتھ ہی پھر یہ اعلان کروانے بھیجتے ہیں سفیر جسے کہہ لیں، کیا کہہ لیں اسے؟ سفیر حناطہ حمیری کو اعلان کرنے کے لیے بھیجتے ہیں۔ جیسا کہ سفیر کسے کہتے ہیں؟ سفیر افیئرس منسٹر، یعنی جسے کہیں گے فورن منسٹر، رازدوت جسے کہیں گے، جیسا کہ ایک بادشاہ کے پاس سے دوسرے بادشاہ کے پاس بھیجا جاتا ہے خبر پہنچانے کے لیے کسی بات کا۔ تو اس طرح حناطہ حمیری کو سفیر کے طور پر، رازدوت کے طور پر، فورن منسٹر کے طور پر کہہ لیں تو اسے بھیجا جاتا ہے تاکہ وہ اعلان کرے اس بات کا کہ ہم جو آئے ہیں لڑنے کے لیے نہیں آئے ہیں، صرف اس گھر کو ڈھانے کے لیے آئے ہیں۔ تو جب یہ اعلان کرتا ہے تو عبد المطلب کہتے ہیں کہ اس گھر کا جو مالک ہے وہ اس کی کیا کر لے گا؟ حفاظت کر لے گا، ہم نہیں آئیں گے مقابلے میں۔ تو یہ سن کر کہتا ہے کہ یہ قریشی عقل مند تھا، میں تو یہ سمجھتا تھا، لیکن یہ اس طرح کی کیا باتیں کر رہا ہے، اور کاش کہ یہ یہی بات ہمارے بادشاہ کے سامنے کہہ جاتا تو ہمارے مسائل بھی کیا ہو جاتے؟ حل ہو جاتے۔ کیا ہمیں لڑنا نہیں ہے؟ جس کام کے لیے آئے ہو وہ کر لو، اس کی حفاظت اس کا ہی مالک کر لے گا، ہم تو اس کے مالک نہیں ہیں۔ جو اس کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے، اور اللہ کیسے حفاظت کرتا ہے وہ سب کو معلوم ہے۔ اللہ کیسے حفاظت کرتا ہے وہ سب کو معلوم ہے، اچھی طرح معلوم ہے کیسے حفاظت کرتا ہے۔ کہتے ہیں نا، جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ تو اس طرح وہ اسی کے ساتھ میں کیا ہوتے ہیں؟ آتے ہیں یہاں پر عبد المطلب کے پاس، آ کر یہ کہتے ہیں کہ دیکھتے ہیں کہ جب کچھ لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے جو وہاں ٹھہرے ہوئے ہوتے ہیں، وہیں ان کی نظر پڑتی ہے اپنے ساتھی اور دوست، پرانے دوست ذو نفر نام سے، تو انہیں کہتے ہیں کہ ہماری کچھ سفارش کر دو۔ وہ کہتے ہیں کہ میں تو خود مقید ہوں، میں کیسے سفارش کروں؟ ہو سکتا ہے کہ ایک ہے جسے میں جانتا ہوں جس کا نام انیس ہے، کیا ہے؟ انیس ہے، اس سے آپ اس سے جائیے، میں اس سے سفارش کر دیتا ہوں، وہ آپ کو وہاں تک پہنچا دے گا۔ تو یہ بات جب ہوتی ہے، جب انیس وہ فیلبان ہوتا ہے یعنی ہاتھی کو چلانے والا، تو وہاں پہنچتے ہیں ابرہہ کے پاس۔ ابرہہ جب دیکھتا ہے کسے؟ عبد المطلب کو جب دیکھتا ہے تو گھبرا جاتا ہے، کیونکہ عبد المطلب وہی نسل سے آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک جسامت بھی دی تھی اور ایک خوبصورت بھی دی تھی، اور ایک خوبصورتی بھی دی تھی، اس کے ساتھ ساتھ ایک رعب و دبدبہ بھی دیا تھا۔ تو جب دیکھتا ہے تو اپنے تخت سے اتر کر وہاں ان کے ساتھ میں کیا ہو جاتا ہے؟ بیٹھ جاتا ہے، اور اپنے سائیڈ میں انہیں بھی بیٹھا لیتا ہے، اور ایک ترجمان کے ذریعے، یعنی ترجمان جسے ٹرانسلیٹر کہیں گے، کیا کہیں گے؟ یعنی جیسا کہ 2 پرائم منسٹر ہوتے ہیں یا 2 ملک کے بڑے بڑے ذمہ دار ہوتے ہیں، پریزیڈنٹ ہوتے ہیں، تو دونوں کے درمیان ایک ٹرانسلیٹر ہوتا ہے، کیونکہ ایک عربی بولنے والا ہے، ایک ترکی بولنے والا ہے،
ایک ہندی بولنے والا ہے، ایک کیا ہے رسین بولنے والا ہے. تو اس طرح ان کی زبان کو آپس میں کرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ ٹرانسلیٹر کہتے ہیں، ترجمان کہتے ہیں. تو اس طرح اس زمانے میں بھی کیا ہوا کرتے تھے، وہ اپنی بات کو کیا کرتا تھا، یعنی ایک کی بات کو دوسرے کے ذریعے سمجھنے میں معاون، مددگار، ہیلپفل ہوا کرتے تھے. تو یہ کہتے ہیں کہ وہ ابرہہ کہتا ہے کہ کیا آپ کو معلوم نہیں کہ ہم آئے ہیں ایسے ایسے مقاصد کے لیے، کعبۃ اللہ کو ڈھانے کے لیے. کہتے ہیں کہ وہ تو جس کا گھر ہے وہ اس کی حفاظت کر لے گا. یعنی یہ قابل، یعنی سونے کے سیاہی سے لکھنے کے قابل ہے یہ بات. کہتے ہیں کہ وہ جس کا گھر ہے وہی کیا کر لے گا، اس کی حفاظت کر لے گا. ہمیں تو صرف ہمارے جو اونٹ آپ نے قبضہ کی، یعنی تو نے جو قبضہ کیا ہے وہ ہمیں کیا کر دیتے تھے. وہ یہ سن کر مسکراتا ہے کہ وہ یہ کہتا ہے، پھر اپنے ٹرانسلیٹر کے ذریعے کہلواتا ہے، اپنے ترجمان کے ذریعے کہلواتا ہے کہ مجھے تو یہ تمنا تھی کہ عبد المطلب یہ کہیں گے کہ یہ بیت اللہ کو ڈھانے کے لیے آیا ہے، ہم اس کا کیا کریں گے، مقابلہ کریں گے اور اس کے آڑے آئیں گے. وہ تو اپنے مطلب کی بات کر رہے ہیں، اپنے مطلب یعنی اپنے کام کی بات کر رہے ہیں، اپنے لیے ہی بات کر رہے ہیں. یعنی جو 200 اونٹ کو اسود بن مقصود ہکا لے آیا ہے، قبضہ کر لے آیا ہے، لوٹ لے آیا ہے، اسے ہمیں کیا کرو، ہمارے اونٹ کو دے دو. یہ سن کر وہ مسکراتا ہے اور ہنستا ہے ان پر. لیکن اسے کا معلوم تھا کہ انہوں نے ساری ذمہ داری کو اللہ پر سونپ چکے ہیں، کیونکہ وہی اس کی حفاظت کرے. اور بھی ایک چیز میں بتلا چکا ہوں اور ابھی بھی واپس کہہ دیتا ہوں کہ جو آدمی اپنے معاملے کو کس پر سپرد کر دے، اللہ کے سپرد کر دے، تو یہ بڑا اس کا کام بھی آسان ہو جاتا ہے اور بہت آسان ہو جاتا ہے. اسی طرح کوئی آدمی اگر کسی سے بدلہ نہیں لیتا ہے، اولاً تو ہمیں کسی پر ظلم نہیں کرنا چاہیے. اگر کوئی ظلم کرتا ہے تو اسے معاف کریں اس حد تک کہ وہ اس ظلم کے کرنے میں جری نہ بن جائے. ایسا نہیں سوچنا آئے کہ میں ظلم کرتا ہوں تو اور بھی زیادہ ظالم بن جائے. نہیں، ہمیں وہاں روک لگانا چاہیے. اور اگر کوئی اس طرح کرتا ہے، اگر معاف کر دیتا ہے لیکن اپنے معاملے کو ساتھ ہی اللہ کے حوالے کر دیتا ہے، تو یہ بہت خطرناک ہے. لیکن کوئی بدلہ لے لیتا ہے تو یہ اس کا احسان ہے کہ اس نے دنیا میں ہی بدلہ لے لیا ہے، کیونکہ آخرت کا جو مسئلہ ہے وہ بہت ٹیڑھا ہے. اس لیے ہمیں کسی پر ظلم نہیں کرنا چاہیے. اور یہاں عبد المطلب کیا کر رہے ہیں، اپنے معاملے کو کس پر سونپ رہے ہیں، اللہ پر سونپ دے رہے ہیں. اور یہ معاملہ بہت خطرناک ہے. کتنا خطرناک ہے، بہت زیادہ خطرناک ہے. کیونکہ اللہ جس معاملے کو کنٹرول کرنے پر آتا ہے تو وہ معاملہ کس طرح انتہا کو پہنچتا ہے، وہ اس معاملے میں گرفتار ہونے والا ہی اس چیز کو اچھی طرح سمجھ سکتا ہے. تو جب وہ اپنے 200 اونٹوں کو لے کر وہاں سے چلتے ہیں، لے لیتے ہیں، لینے کے بعد وہاں سے ہٹ جاتے ہیں. شام کا وقت ہوتا ہے، آ کر کہتے ہیں، پورے اہل مکہ کے اندر ایک اعلان کرتے ہیں. اعلان یہ کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو یہاں سے چھوڑ کر، یعنی مکہ کی آبادی کو چھوڑ کر جا کر یہاں سے قریب میں جو جنگلات ہیں، جو پہاڑ کے غار ہیں اور اسی طرح ریتلی میدان ہیں، تو وہاں جا کر آپ جا کے اپنا پناہ گزی لے لیجیے. کہاں لوگوں کے اندر اس چیز کو کیا کرتے ہیں، اعلان کرتے ہیں. تو لوگ اپنا ساز و سامان جتنا لے کر جا سکتے تھے ساتھ میں لیے، اور ایک خوف چھایا ہوا تھا. لے کر وہاں سے کیا ہوتے ہیں، کوئی غار میں جا کر چھپ جاتا ہے، کوئی جنگلات میں جا کر اپنا پناہ گزی ہو جاتا ہے، اس طرح کوئی جا کر ریگستان کے اندر پناہ گزی ہو جاتا ہے. لوگ اس طرح اپنے اپنے اعتبار سے کیا لے لیتے ہیں، پناہ لے لیتے ہیں. پناہ کہتے ہیں یعنی اپنے آپ کو سیو کر لیتے ہیں، اپنے آپ کو کیا کر لیتے ہیں، سیو کر لیتے ہیں، اپنے آپ کی حفاظت کر لیتے ہیں تاکہ ہم کو کوئی نقصان نہ ہو. اور عبد المطلب ساتھ میں کچھ لوگوں کو لیتے ہیں جو رؤسا ہوتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، سردار ہوتے ہیں. انہیں لے کر جا کے کعبہ کے حلقے کو، کعبہ کے کنڈی کو، کعبہ کے دروازے کو پکڑ کر دعا مانگتے ہیں اللہ سے، اے رب. اور جو وہ ساتھ میں 200 اونٹ جو لائے ہوتے ہیں تو وہ ساتھ میں اللہ کے نذر ہی کر دیتے ہیں، ان کو اللہ کے لیے ہی مان لیتے ہیں کہ اللہ اگر ان کی حفاظت کر دے گا تو میں انہیں قربان کروں گا اللہ کے راستے میں. اتنے یعنی اس کے تعظیم اور تکریم ان کے دلوں کے اندر ہوتی ہے. تو کعبہ کے دروازے کو پکڑ کر خوب روتے ہیں، رو کر گڑ گڑا کر دعا مانگتے ہیں. اور ساتھ میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ بھی دعا مانگتے ہیں اور کہتے ہیں، اے رب، ہم نے سارے معاملے کو، ہم تو ہمارے چیزوں کی حفاظت کر سکتے ہیں لیکن تیرے گھر کی کیسے حفاظت کر سکتے ہیں؟ تیرے گھر کی تو ہی حفاظت کرنے والا ہے. تجھے معلوم ہے کہ یہ لوگ آئے ہیں اس پر حملہ کرنے کے لیے،
اور تو کیسے حفاظت کرے گا یہ تجھے ہی معلوم ہے۔ اس طریقے کے مفہوم کے اشعار کیا کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، اور پڑھنے کے بعد پھر دعا سے فارغ ہوتے ہیں۔ صبح ہوتا ہے تو دوسرے لوگ بھی وہ بھی جا کر چھپ جاتے ہیں، غاروں کے اندر میں، جنگلات کے اندر میں پناہ گزین ہو جاتے ہیں، لیکن کہا جاتا ہے کہ عبد المطلب وہیں مکہ کے اندر ہی ہوتے ہیں، وہاں سے نہیں جاتے۔ سردار ہونے کی حیثیت سے ان کا دل یہ گوارا نہیں کرتا ہے، کیسے کیسے مشکلات کا انہوں نے اس وقت میں سامنا کیا، اللہ نے ان کی حفاظت بھی کی۔ اس طرح ایک سردار، ایک ذمہ دار کو ہونا چاہیے کہ وہ یعنی ہٹے نہ اپنے جگہ سے، ایک جگہ ڈٹا رہے اور اپنے عوام کو اس طریقے کی کیفیت دے، پریشان ہونے سے انہیں بالکل دور رکھے۔ انہوں نے عوام سے یہ کہہ دیا تھا کہ اس کا معاملہ کون سنبھالے گا؟ اللہ ہی سنبھالے گا۔ تو ہم اپنے معاملے کو کس کے سپرد کریں؟ اللہ کے سپرد کریں۔ اپنے معاملے کو لے کر پریشان نہ ہوں۔ لوگوں کے سامنے بیان کرنے سے زیادہ ہم کس کے سامنے بیان کریں؟ اللہ کے سامنے بیان کریں۔ جانماز بچھائیں اور اس کے سامنے اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں اور ساتھ سے اس سے گریہ‌ساری کریں۔ یہ دو آنسو بہانے میں جتنا وقت لگے گا تو ہمارا کام بننے میں اس سے بھی کم وقت لگے گا۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ بجائے اللہ کے سامنے اپنے معاملے کو رکھنے کے، ہم لوگوں کے سامنے کیا کرتے ہیں؟ بیان کرتے ہیں، اور لوگ وہ سنتے ہیں اور وہ جا کر دوسرے کے کانوں میں کہتے ہیں، وہ سنتے ہیں، وہ جا کے دوسرے کے کانوں میں کہتے ہیں۔ اس طرح باتیں بنتی ہیں۔ تو ہم بجائے سارے معاملے کو، اپنی پریشانیوں کو دوسرے کے سامنے بیان کرنے سے زیادہ اللہ کے سامنے رکھیں اپنی پریشانیوں کو، تو اللہ اس کو صحیح حل کرنے والا ہے۔ تو صبح کا سورج طلوع ہوتا ہے، طلوع ہونے کے ساتھ سورج اپنی جانب، مغرب کی جانب سے طلوع ہوتا ہے پورے آب و تاب سے، اور وہ دن بڑا خطرناک ہوتا ہے، یعنی گویا کہ ایک عذاب کا دن ہوتا ہے۔ وہ سورج اس چیز کو میسج دیتے ہوئے، اٹھتے ہوئے یہ میسج دے رہا ہے کہ یہ دن بالکل عذاب کا ہے۔ تو یہ لوگ تیاری کرتے ہیں، کون؟ ابرہہ کے پورے لشکر تیار کرتے ہیں۔ اس ہاتھی، محمود نامی ہاتھی کو جو اپنے ساتھ لائے ہوتے ہیں، اسے بھی تیار کرتے ہیں۔ تیار کرنے کے ساتھ ساتھ جب دیکھتے ہیں نفیل ابن حبیب خثامی، میں نے کہا تھا اس نام کو یاد رکھو، انہوں نے یہاں بہت بڑا کارنامہ انجام دیا ہے۔ تو یہ دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ بالکل اب تیار ہیں، کیا کریں؟ کعبہ پر حملہ کریں اور اس پاکیزہ گھر کو کیا کر دیں؟ ڈھا دیں۔ تو یہ اڑتے ہیں اور جھٹاک سے آ کر کہتے ہیں ہاتھی کے کان پر، ہاتھی تو جا رہا ہے اس اللہ، یعنی عربی زبان میں ہے کہ ہاتھی تو جا رہا ہے اس پاک بیت اللہ کو اٹھانے کے لیے جو اللہ رب العزت کا گھر ہے۔ بہتر یہی ہے کہ تو جدھر سے آیا ادھر کی رخ لے لے، بہتر یہی ہے کہ تو جدھر سے آیا ادھر ہی کا رخ لے لے، پھر تو معاملہ کیا ہے؟ بہت زیادہ گڑبڑ ہے۔ تو اس طریقے کے مفہوم کے یا کیا کرتے ہیں اشعار، یا عربی میں اسے کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں۔ تو جب ان کا یہ کہنا تھا کہ ہاتھی اپنے دونوں ٹانگ پیچھے کے ڈال کر گھٹنوں سمیت کیا ہو جاتا ہے؟ بیٹھ جاتا ہے، اور وہ وہاں سے جب دیکھتے ہیں ہاتھی کی یہ کیفیت کو، کہ ہاتھی محمود نامی ہاتھی تھا، تو اس کی یہ کیفیت کو جب دیکھتے ہیں تو وہ وہاں سے اٹھ کر جا کر پہاڑ پر چڑھ جاتے ہیں، کیونکہ انہیں معلوم ہو گیا کہ اب ضرور کچھ گڑبڑ ہونے والا۔ اب فیل بان جو ہاتھی کو چلانے والے ہوتے ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہاتھی کو کعبہ کی طرف رخ کریں، مغرب کی جانب، ویسٹ کی جانب کیا کریں؟ رخ کریں، تو ان سے ہوتا ہی نہیں۔ ہاتھی کہاں رخ کرے؟ کیونکہ اللہ کی جانب سے ہر چیز کا کنٹرول کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ میں ہر جگہ یہی بات کر رہا ہوں کہ ہر چیز کا کنٹرول کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ ہم اپنے معاملے کو کس کے سپرد کریں؟ اللہ کے سپرد۔ پھر دیکھیے وہ معاملہ ہوتا ہے یا نہیں، لیکن یقین ہو، اپنے یقین کو مضبوط کیجیے، تبھی جا کے معاملہ ہمارا کیا ہوگا؟ بنے گا، ہمارے کام آسان ہوں گے، ہماری مشکلات دور ہوں گی، ہماری پریشانیاں ختم ہوں گی۔ تو جا کر وہ ایک پہاڑ پر چڑھ جاتا ہے، کون؟ نفیل ابن حبیب الخثامی۔ تو ہوتا یہ ہے کہ لوگ جب اسے مشرق کی طرف پھیرتے ہیں، ایسٹ کی طرف پھیرتے ہیں تو وہ مڑ جاتا ہے، ملک شام کی طرف پھیرتے ہیں تو مڑ جاتا ہے، یمن کی طرف پھیرتے ہیں تو مڑ جاتا ہے، چلنے لگتا ہے، دوڑنے لگتا ہے ساتھ ہی ساتھ، اور اس طرح جب اس کو ساؤتھ کی طرف پھیرتے ہیں تو تب بھی دوڑنے لگتا ہے۔ ہر جانب، یعنی چار جانب کیا میں سے صرف ویسٹ کی جانب یعنی کعبۃ اللہ کی جانب کو چھوڑ کر وہ کیا ہوتا ہے؟ ہر جانب جانے کے لیے تیار ہے، لیکن جب اس کا رخ کس کی طرف کرتے ہیں؟ کعبۃ اللہ کی جانب کرتے ہیں تو وہ کیا ہو جاتا ہے؟ بیٹھ جاتا ہے۔ تو یہ کیفیت بالکل پریشان کر دیا، مارا جاتا ہے تب بھی اڑتا نہیں ہے، کیونکہ اللہ کی جانب سے روک دیا گیا ہے وہ۔ تو ہوتا یہ ہے، اچانک دیکھتے ہیں آسمان کی طرف، فیل یہ وہی ہے جس کے سلسلے میں اللہ نے بعد میں احسان انہیں جتلایا ہے، بتلایا ہے کہ فیل یعنی ابابیل کی چڑیاں اپنے چونچ میں ایک کنکری اور دو پیروں میں ایک ایک کنکری پکڑتے ہوئے جدہ کی جانب سے، کس جانب سے؟ جدہ کی جانب سے آ رہے ہیں، پورا گول کے گول، یعنی بادلوں کی شکل میں، ایسے کہ ایک دوسرے سے بالکل جڑے ہوئے ہیں۔
اس طرح آ کر وہاں پر وہ کیا کرتے ہیں، اپنے پروں کو یعنی اس طرح گولیاں برساتے ہیں جیسے لگ رہا ہے کہ وہ بھوسے بن جائیں، یعنی کھا کر ہم چگل کر، یعنی کوئی چیز کھانا کھاتے ہیں، بہت آسان ہے اس کو سمجھنا، گنا آنکھوں یعنی شوگر کین جسے کہہ لیں ہم، اسے ہم جب چباتے ہیں، چبانے کے بعد ہم پھینکتے ہیں تو اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے، بالکل بھوسے کے معنی. یا کسی مشین کے اندر کوئی چیز ڈالا جاتا ہے تو پیس کر جب اس کے جوس کو الگ کرتا ہے تو اس کے جو مواد ہوتا ہے اس کو کس طرح بھوسا بنا کر نکال دیتا ہے. تو اس طرح ان کی کیفیت، یعنی جس پر وہ گولی لگتی تھی، یعنی آج کی گولی سے بھی وہ کئی گنا پاورفل. یعنی اگر کسی کے سر پر لگتا ہے تو سر سے گزرتے ہوئے جو سواری پر بیٹھے ہوئے ہیں، گھوڑے پر یا ہاتھی پر بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہاں سے لگتے ہوئے زمین میں نکلتی تھی اور جہاں سے گزرتی تھی اس کو پورا بھوسا بنا دیتی تھی. تو اس طرح کی کیفیت ہوتی ہے ان کے اندر. تو جو جدھر بھاگنا نکلنا چاہ رہا تھا بھاگ نکلتا تھا، اور اسی میں سے کئی گولیاں اس کو لگتی ہیں. کس کو؟ ابرہہ کو لگتی ہیں. ابرہہ کا یعنی ایک قسم کا یعنی چوٹ بھی اسے لگتا ہے جس کی وجہ سے وہ عجیب قسم کا زخم بدبودار ہو جاتا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ یہ ہوتا ہے کہ ایک سیلاب بھی آتا ہے. کہاں سے؟ جدہ کی طرف سے ایک سیلاب آتا ہے تیز امڑتا ہوا، جو بچے کچے ہوتے ہیں سب کو بھسا کر لے جاتا ہے. تو لاشوں کا ایک انبار ہوتا ہے، کیونکہ لشکر جرار تھا، کیونکہ لشکر کی کیفیت اس طرح تھی کہ کوئی اس کے مقابل نہ آ سکے. وہ خود کہتا تھا کہ ہمارے لیے اب کیا ہے، کعبہ کو ختم کرنا آسان ہے. عبد المطلب سے کہہ دیا تھا کہ ہمارے لیے اب کعبہ کو، کیونکہ کوئی آنے والا نہیں اس کے مقابل میں. اب مقابل میں کون آنے والا تھا اسے خبر نہیں تھی. وہ کون تھا؟ وہ اللہ تھا. یعنی وہ جس کے مقابلے میں آتا ہے، اللہ سے جس کی لڑائی ہوتی ہے، پھر اس کا تو مسئلہ ہی بگڑ گیا بالکل. تو اس طرح کی کیفیت ہوتی ہے. پھر وہاں سے وہ نفیل ابن حبیب خثعمی اشعریہ انداز میں کہتے ہیں کہ اب کہاں فرار ہے، اب کدھر بھاگو گے. وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں اس کیفیت کو کہ اب کدھر بھاگو گے، اب بھاگنے کی جگہ کہاں ہے. جہاں پناہ ملنے والی تھی، جہاں پر چھت ملنے والا تھا، تم نے اسی کے ساتھ ہی کیا کر لیا ہے، مقابلہ کر لیا ہے. اب تمہیں کوئی پناہ گاہ نہیں ملنے والی، اب تمہیں کوئی چھت نہیں ملنے والا ہے. تم کدھر بھاگو گے، کس کی پناہ لوگے، کون تمہیں بچائے گا. تو اس طریقے کے اشعار اور اس طریقے کا لفظ وہ کیا کرتے ہیں، اپنی زبان سے نکالتے ہیں فخریہ انداز سے، اور کہتے ہیں یعنی ان سے یہ طعن و تشنیع کے طور پر کہتے ہیں کہ کہاں بھاگو گے، کہاں فرار ہے. بھاگتے ہیں ادھر. اب کہاں کسی راہب کو پکڑ کر، کہاں کسی رہبر کو پکڑ کر چل رہے تھے، اب تو ان کے لیے کوئی رہبر بھی نہیں جو انہیں گائیڈ کرے، راستہ بتائے. انہیں کوئی نہیں، جو جدھر پا رہے ہیں ادھر. اور ساتھ میں ابرہہ کے جو پاس میں لوگ تھے وہ ابرہہ کو لے کر بھاگ رہے ہیں. بھاگے تو کیسے بھاگے، برسنے والا تو سب پر تھا، عذاب تو سب پر آنے والی تھی. تو لے کر جب بھاگتے ہیں کہاں پر، یمن کی طرف بھاگتے ہیں، پہنچ جاتے ہیں. پہنچنے کے ساتھ ساتھ کچھ ہی دنوں کے بعد اس کا کیا ہوتا ہے، انتقال ہوتا ہے. انتقال ہونے سے پاس اس کا دل جو ہے وہ باہر نکل آتا ہے. یعنی عجیب قسم کی اس کے اندر ایک بدبو پیدا ہو جاتی ہے. یعنی اس کے مرنے سے پہلے ہی اس کی لاش کے اندر، اس کے جسم کے اندر ایک قسم کی بدبو پیدا ہو جاتی ہے. اس کا دل پھٹ کر نکل آتا ہے باہر اور وہ مر جاتا ہے. اس کے مرنے کے بعد یعنی یہ مسئلہ بالکل یعنی ختم ہوتا ہے اس دن کا. یعنی پورا مسئلہ عذاب کے اندر ختم ہوتا ہے. اور سب جو ابو طالب، عبد المطلب وغیرہ، یہ سارے لوگ، عبد المطلب تو مکہ کے اندر ہوتے ہیں، بقیہ لوگ جو پناہ گزین ہوتے ہیں، تو عبد المطلب باہر نکلتے ہیں اور لوگوں کو بلاتے ہیں، آواز دیتے ہیں. اور اپنے ساتھ میں کس کو لے کر نکلتے ہیں؟ ابو مسعود الثقفی کو لے کر نکلتے ہیں. نکلنے کے بعد دیکھتے ہیں کہ زیورات، کیونکہ بہت سارے پورا لاؤ لشکر، شاہی لشکر تھا، زیورات سے بھرا ہوا پورا میدان، اور اس طرح ہاتھیوں سے جو نکلے ہوئے زیورات، اور اس طرح ان کے بدن میں جو زیورات، سارے زیورات کو 2 گڈھا کھودتے ہیں. بڑا بڑا 2 گڈھا کھودنے کے بعد سارے زیورات کو اس کے اندر کیا کر دیتے ہیں، جمع کر دیتے ہیں. پھر پورے جو پناہ گزین ہوتے ہیں ان کے درمیان میں اعلان کرتے ہیں کہ آؤ، یہاں پر اللہ نے ان کا مقابلہ کیا اور ہمیں ان سے نجات دلائی، اور اس طرح ان کے ساتھ میں کیا ہوا، سلوک ہوا. عجیب ہے، ان کے اندر ایک خوشی ہوتی ہے. پھر اعلان ہوتا ہے اور مکہ کی تعظیم بڑھ جاتی ہے. کہتے ہیں جو آئے تھے اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے، وہی کیا ہو گئے، مسلمان ہو گئے. یعنی اس طرح انہوں نے، کہتے ہیں یعنی کوئی انسان اگر کسی کے خلاف، جیسا کہ کوئی انسان چاہ رہا ہے کہ میں اس کو نقصان پہنچاؤں اور اس کے خلاف طعن و تشنیع کروں لوگوں کے ذہن میں، جیسے آج ہو رہا ہے اسلام کے متعلق کہ لوگ کیا کر رہے ہیں، اسلام کے خلاف طرح طرح کی کیا کر رہے ہیں، برائی کر رہے ہیں، اسلام کو خراب مذہب بتاتے ہیں، غلط مذہب بتاتے ہیں. تو جو لوگ نہیں جانتے ہیں وہ اس کے سلسلے میں اور زیادہ اسٹڈی کرتے ہیں، اور زیادہ پڑھتے ہیں، اور ہوتا نتیجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی تعداد اور بڑھتے چلی جاتی ہے. تو ایسے ہی ہوا. اس وقت وہ آئے تھے نقصان پہنچانے کے لیے، لیکن اس واقعے نے کعبہ کی تعظیم کو اور زیادہ بڑا کر دیا، یعنی اور زیادہ پھیلا دیا. اچھا، اس کے بعد جو سردار بنا یمن کا، اس کا نام یکسوم کیا تھا، یکسوم بن ابرہہ تھا. اور یہ واقعہ جو پیش آیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً
50 या 55 दिन पहले, कितना दिन, 50 या 55 दिन पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से दुनिया में आने से, यानी अल्लाह ताला ही कैसे हिफाजत करता है वो इस चीज को बतला दिया कि मैं कैसे हिफाजत करता हूँ, जिस चीज को मैं बचाने के लिए आता हूँ तो अल्लाह हिफाजत करके प्रैक्टिकली तौर पर ही अल्लाह रब्बुल इज्जत लोगों के आंखों को खोल दिया। और सिर्फ खोला नहीं, बाद में जब मुशरिकीन मक्का, कुफार मक्का मुसलमान नहीं हो रहे थे, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक सूरत अलम तर कैफ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील, आप 10 सूरत में से सूरह तरावी जो पढ़ते हैं कुरान के मुकम्मल होने के बाद रमज़ान के अंदर, तो उस वक्त में भी इस सूरत को क्या करते हैं, पढ़ते हैं। तो ये वही सूरत है अलम तर कैफ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील। अस्हाब फील का पूरा वाक़या इसके अंदर भी जिक्र किया गया है, यानी जितनी ज़रूरत है उतने को क्या क्या है, जिक्र किया गया है। तो अल्लाह ताला उसके अंदर में इसी बात को बतलाता है और एहसान जतलाता है इस बात का कि देखो मैंने तुम्हारी कैसी हिफाजत की थी, तुम क्यों ईमान नहीं लाते हो। तो हमें अल्लाह के हुक्म को मानना चाहिए, अल्लाह हम पर कितना सारा एहसान किया है। इन्हीं बातों पर मैं अपने बात को मुकम्मल करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।